بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأنوار وسيد الأسرار وسيد الأبرار وعلى ربهم يا بديع كل معامل. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا محمد مصطفى، السلام عليك يا احمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ. محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ. اور آج جاہی بھی ہے عاقب کا لبادہ اوڑے، ایسے مردام سے ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم میلاد نبی کو ہی سجائے رکھیے. عزیزان ملت اسلامیہ کے اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. ہم تمام حضرات نے پچھلے جمعہ میلاد النبی کے جائز ہونے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تنائے سماعت کیے کہ میلاد کہتے کسے ہیں، اصل میں اصل میلاد کیا چیز ہے اور اس پر اظہار و مسرت خوشی کا کرنا یہ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. اختتام پہ وقت ہونے کی بنا پر آج انشاءاللہ تعالی ہم اس گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام نہیں درجنوں مقامات پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کا تذکرہ بیان فرمایا. فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا اور شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراجا منیرا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. یہ کہنے کے بعد پھر دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان اور ایک روشن نور. روشن نور بنے قرآن مجید، اور یہ برہان جس کو کہا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ پاک نے پھر اور مقام پر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور. یہ نور کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں آگے فرمایا وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب آئی. آپ دیکھتے چلے جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے آنے کا تذکرہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. ایک نام سے نہیں پکار رہا، ہر وقت جب بھی حضور کے آنے کا ذکر کر رہا ہے نئی نئی شانیں عطا کر کے نئے نئے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور کے اوصاف کا ذکر بیان فرما رہا ہے. اس سے اللہ پاک درس یہ دینا چاہتا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں، تمہارے پاس میرے جو محبوب تشریف لائے تمہارے پاس آنے سے پہلے، ان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے آدم صفی اللہ تشریف لائے. انہوں نے اپنی امت میں میرے محبوب کی شان بیان فرمائی، ان کے آمد کے تذکرے بیان فرمائے. امت سے کہا جب آخری نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لے آنا. حضرت شیط علیہ السلام تشریف لائے،
امت سے یہی کہا، اور حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہی کہا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو کہا کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے، اے اللہ مجھے مزدوری میں تیرے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بننے کا شرط دے دے، میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہ نبی آخر الزمان کو بھیج دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے دین کا درس دیا تو انہوں نے بشارت سنائی، جس کا ذکر سورہ صف 28 پارے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا رسول ہوں، اور پھر مجھ پر کتاب اتری ہے توریت، اور پھر میں تم کو میرے رسالت کی جو تصدیق ہے وہ بیان کرنے کے لیے، میرے سچے رسول ہونے کے لیے دلیل دے رہا ہوں، یہ کہ جس نبی کی ہر نبی خوشخبری سناتے آئے میں بھی سنا رہا ہوں، وہ نبی میرے ہی بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کی خوشخبری تم کو دے رہا ہوں، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد 4 دفعہ ذکر فرمایا، حضور کا نام احمد 1 دفعہ آیا سورہ صف کی 28 پارے کی یہی آیت میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جاؤ، اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہاں پر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، انہی میں سے تشریف لائیں، انسانوں میں سے تشریف لائیں، اور آپ کیا ہیں؟ ان پر عزیز بنا کر تشریف لائے ہیں، آپ حریص ہیں، ان کے لیے بھلائیوں کے چاہنے والے ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ یہ نام کس نے عطا فرمائے؟ اللہ پاک نے۔ کبھی یاسین کہہ رہا ہے خدا پاک، کبھی مزمل کہہ رہا ہے خدا پاک، کبھی مدثر کہہ رہا ہے خدا پاک، اور کبھی تو قرآن پاک میں سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم۔ پہلے تو فرمایا لا، قسم کھانے کی مجھے ضرورت ہے نہیں، مجھے حاجت ہی نہیں ہے، قسم کھانے کی مجھے حاجت و ضرورت نہیں، مگر پھر بھی قسم ہے کہ شہر مکہ کی۔ مولا شہر مکہ کی قسم کھائی کیوں؟ جب قسم کھانے کی تجھے حاجت و ضرورت نہیں ہے پھر قسم کیوں فرمائی؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب یہاں رہتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہر ہے، یہاں میرے حبیب نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، یہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس 53 ایئر اپنی عمر کے گزارے۔ اس وجہ سے اے محبوب آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے گالوں کو، آپ کے جسم اقدس کو یہاں کی ہواؤں نے بوسے لیے ہیں، آپ کے قدموں نے اس سرزمین کو بوسے دلوائے ہیں، آپ کے قدوم شریفین کی وجہ سے یہ سرزمین مکہ فضیلت والی بنی ہے۔ اے محبوب آپ کی وجہ سے یہ شہر مکہ کی قسم ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وہ باپوں کی قسم، وہ باپ کی قسم جو ایسی عظمت والی اولاد محمد رسول اللہ کو پیدا کرنے کا شرط حاصل کیے، وہ باپ کی بھی قسم، یہ عظمت والے بیٹے محمد رسول اللہ کی قسم۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیے، کبھی اللہ پاک والضحیٰ کہہ کر کے رسول پاک کے چہرے پر کی قسم فرما رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا کہہ کر رسول پاک کے زلفوں کی قسم فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کتنی آیتیں ہیں، ان آیات مبارکہ میں نہ نماز کی بات کی، نہ روزے کی، نہ زکات کی، نہ اعمال صالحہ کی، نہ ہی یہ فرمایا کہ شیطان سے بچو۔ ان آیات مبارکہ میں جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی، سبوں میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے، مناقب بیان فرمائے، آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا، حضور کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا، کبھی اخلاق حمیدہ کی تعریف فرماتا ہے، کبھی سرکار کے عمر مبارک کی قسم فرماتا ہے۔ جب رسول پاک کی آمد کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے اوصاف سے یاد کیا، نئے ناموں سے یاد کیا، تو امت کو فرمایا ہر نبی نے میرے محبوب کے آنے سے پہلے شان بیان فرمائی۔ اب تمہارے پاس تو میرا محبوب
محبوب آ گیا ہے. میری سنت دیکھو, انبیاء کی سنت دیکھو, یاد رکھنا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ماننا بھی, لوگوں کے سامنے سناتے بھی رہنا, ماننا بھی, اپنی نسلوں کے سامنے تذکرے کرتے رہنا, خود بھی دیوانے بننا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو چاہنے والا بنا دینا. یہ اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا ہے, قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تذکرے بیان کرنا. آپ دیکھیے, مجھے یہ بتائیے کہ سرکار خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نزول سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ بولا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترنا شروع ہوا نا, اس کے اترنے سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے سرکار؟ 40 سال پہلے پیدا ہوئے. جب حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا. ساری دنیا مانتی ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے. ساری دنیا کے تمام مسلمان اہل ایمان سب یہ جانتے ہیں کہ رسول پاک کب تشریف لائے؟ قرآن کے نزول سے 40 سال پہلے. حضور کی ولادت 40 سال پہلے ہو گئی, حضور آ گئے, ٹھیک ہے نا. آ جانے کے بعد قرآن اتر رہا ہے 40 سال کے بعد. بھائی ایک بار پیدا ہو گیا تھا, تذکرے ہو گئے تھے جب سے, پھر دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کیا؟ قرآن کو نازل فرمایا. اب قرآن مجید کے اندر حضور کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. تو بھیجا تو 40 سال پہلے تھا نا, قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے. پھر یہ بھیجنے کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میلاد منانے سے, میلاد کا تذکرہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا اور اللہ کو یہ محبوب نہیں ہے, تو 40 سال ہو چکے تھے رسول پاک کے آئے ہوئے دنیا میں, اور قرآن نازل کر کے اللہ پاک پھر رحمت کا ذکر کر رہا ہے. فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. بولا بھیج تو دیا تھا 40 سال پہلے, بیان اب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے میرے محبوب کی آمد کا ذکر کرنا پسند ہے. مولا کر دیا ویسے نا, فرمایا نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, محبوب اے نبی آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے, بشیر بنا کر بھیجا ہے, نذیر بنا کر بھیجا ہے, داعیہ الی اللہ بنا کر بھیجا ہے, چمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے, آپ کو رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے, آپ کو عزیز اور حریص بنا کر بھیجا ہے. اے حبیب آپ کو شہید بنا کر بھیجا ہے, آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے. اے حبیب آپ محمد بھی ہیں, احمد بھی ہیں, آپ کو یاسین بنا کر کے بھیجا ہے, آپ کو مزمل و مدثر بنا کر بھیجا ہے. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے میرے نام قرآن میں میں نے بیان فرمائے, اے حبیب آپ کے لیے بھی 99 نام قرآن میں بیان فرمائے ہیں. ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں عطا کی, مخلوقات میں کسی مخلوق کو عطا نہیں کی. ان شانوں کا پیکر بنا کر آپ کو بھیجا ہے. اور حق تو یہ ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے حبیب آپ کو اور ہر نبی کو دونوں کو عطا کرنے کی بات آئی تو فرض رکھا. کیا فرض رکھا؟ داؤد خلیفۃ اللہ آئے تو ان کو برہان دے کر بھیجا, برہان بنا کے نہیں بھیجا. حضرت نوح نجیب آئے, برہان دے کر بھیجا, بنا کر نہیں بھیجا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے, برہان دے کر بھیجا, برہان بنا کر نہیں بھیجا. برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں, ثبوت کو کہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالتے, سورج کی طرح چمکنے لگتا, لاٹھی چھوڑ دیتے, اشلا بن جاتی. داؤد خلیفۃ اللہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے, موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا, جیسے چرچ کو موڑ کر کے برتن بنا دیتے تھے. ایسی پیاری آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی جو سنتا سنتا ہی رہ جاتا تھا. کیا
बुझे हुए दिए सुलग जाते थे, जानवर चली परिंद खामोशी के साथ आकर उनकी मजलिस में बैठ जाते थे, सुनकर मसरूर होते थे। तो पता क्या चला? पता ये चला हर नबी आए तो उनको मोजेज़े देकर भेजा, उनको अपनी अता देकर भेजी, उनको बुरहान अता करके भेजा कि जब तुम पर एतराज हो कि तुम सच्चे नबी, प्रूफ क्या है, तो ऐ नबी तुम ये मोजेज़ा दिखा देना। दाऊद खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मोजेज़ा दिखाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोजेज़ा दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजेज़ा दिखाया। अल्लाह की जानिब से आप सच्चे रसूल बन के आए, प्रूफ क्या है? तो ये मोजेज़ा दिखा देना। हर नबी आया तो उनको मोजेज़ा देकर भेजा, बनाकर नहीं भेजा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। मेरे महबूब आपको मोजेज़ा देकर नहीं, आपको सर से पैर तक मोजेज़ा बनाकर भेजता हूं। आ गया तुम्हारे पास ऐसा बुरहान, वो लेकर नहीं आया बुरहान, सर से पैर तक खुद ही बुरहान है। उसका मुस्कुराना बुरहान है, देखना बुरहान है, वो चलते तो बुरहान है, उसका पसीना निकले तो बुरहान है, इशारा करते तो बुरहान है, पानी में उंगलियां डाल के निकाल दे तो बुरहान है, सो जाए तो बुरहान है, वो चले तो बुरहान है, देखे तो बुरहान है, बोले तो बुरहान है। सहाबा इकराम फरमाते हैं हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो हुजूर की आंखें मुबारक से नूर निकलता नजर आता, हुजूर बोलते तो नूर मुंह मुबारक में से निकल के गिरता हुआ नजर आता, सरकार के बगले मुबारक में हमें नूर नजर आया, हुजूर के उंगली मुबारक के जड़ों में नूर नजर आया, सरकार के पिंडली मुबारक के रगों में नूर नजर आया। आप अलैहिस्सलाम का तहमद मुबारक थोड़ा सा हटा, जब आप घोड़े पर सवार होके आगे बढ़ रहे थे, हवाएं आपके कोना तहमद मुबारक को थोड़ा सा हटाई, तो एक सहाबी फरमाते मैंने हुजूर का घुटने मुबारक देखा तो घुटने में मुझे नूर नजर आया, सरकारे दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में नूर नजर आया। बल्कि दो सहाबा इकराम ने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम घर जाना चाहते हैं मगर रास्ते में बहुत अंधेरा है, कोई दिया जला हमारे पास नहीं है, जाना चाहते हैं तो आप हमारे लिए कुछ दुआ फरमा दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा, एक जो है ना लकड़ी नजर आई, आका अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी वो सहाबा इकराम को दे दी, पर मैं ये लेकर जाओ ये रोशन हो जाएगी। वो लकड़ी लेकर चले, हुजूर के हाथ मुबारक से देने की देर थी, वो जब चलने लगे लकड़ी रोशन हो गई, उसका ऊपर का सीना जैसे कांच होती थी अगला रोशनी निकलने लगी उसमें से, पूरे रास्ते साफ साफ नजर आने लगे। अब एक ऐसा चौराहा आ गया, वहां से दोनों को जुदा होके अलग अलग गलियों में जाना था, वहां भी अंधेरा था। अब कैसा करें, तुम लिए तो मेरे लिए अंधेरा हो जाएगा, मैं भी हूं तो तुम्हारे लिए अंधेरा हो जाएगा, हुजूर दोनों के लिए दिए, लिहाजा इसको चीर दिए हुए, बीच में से चीर दिए, उनको दिए, वो भी रोशन है, ये लेके चले ये भी रोशन है। तो आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस तरह सहाबा मोजेज़ा बना करके भेजा, इस तरह शामों का पैगर बना करके भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से एक बार एक कुएं में खारा और उसका पानी कसाला था, पीने के काबिल न था। मदीने मुनव्वरा का एक कुआं है, वो कुएं के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद उड़ेल दिया और अपना दुआ में दहन डाल दिया। हुजूर का वो डालना क्या था, 1400 साल से लेकर आज तक वो कुआं खुश्क नहीं हुआ और वो कुएं के अंदर का पानी इंतहा दर्जे का शीरी है, इंतहा दर्जे का मीठा पानी है, और उस दिन से आज तक वो कुआं सबको सैराब कर रहा है। और मदीने में अगर वो कुएं पर जाए तो जमजम से ज्यादा महंगा वो पानी है, उसको पैसे देके खरीदना पड़ता, समझ रहे आप, जमजम मुफ्त में नहीं जाता, मगर वो पानी को खरीद के पीना पड़ता। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, हुजूर धूप के मुबारक डालते तो धूपना भी सरकार का मुजज़ा है, हुजूर का दुआ के तहत मुजज़ा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पैर मुबारक में सांप ने डस लिया, हुजूर ने अपना दुआ के तहत धूप के मुबारक उनके वो डसे सांप के डसे के मुकाम पर लगा दिया। एक बार क्या लगा दिया, वो जहर पूरा उतर गया,
ایک صحابی آئے، ان کے پیٹھ پر گنبد نکل آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس پہن وہ گنبد پہ کیا لگا دیا، گنبد تو چلا ہی گیا، پوری پیٹھ میں خوشبو ہو گئی۔ اب وہ صحابی جس مجلس میں جا کے بیٹھتے وہ مجلس پوری مہک جاتی تھی، اور کوئی کتنا بھی اچھا قیمتی عطر لگا کے آ کے بیٹھتا تھا نا وہ مجلس میں، اس کا عطر پھیکا ہو جاتا تھا، ان کی خوشبو سب پہ غالب آ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی ایسا کون سا عطر لگا رہے، اتنے قیمتی عطر ہم لگا کے آ رہے تو ہماری خوشبو پہ بھی تمہاری خوشبو غالب آ جانی۔ انہوں نے بولے یہ عطر سب کے نصیب میں نہیں رہتا، یہ بازاروں میں ملنے والا عطر نہیں ہے، یہ امام الانبیاء نے میرے پیٹھ پر گنبد پر اپنا لباس پہن ایک دفعہ لگایا، زندگی بھر ان کی پیٹیں مبارک مہکتی رہی اور مجلسوں پر ان کی خوشبو غالب رہی۔ آقا علیہ السلام کا پانی پینا معجزہ ہے، کھانا لقمے روٹی کے توڑ کے کھانا یہ معجزہ ہے۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا لقمہ توڑتے تھے نا، ایسا نوالا اٹھاتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، انس بن مالک سے روایت ہے صحیح مسلم شریف میں، لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يذكر، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ دسترخوان پہ ہوتے اور ہم سنتے تھے ہمارے کانوں سے وہ روٹی کا لقمہ سبحان اللہ کہتا تھا، جیسے ہم اور آپ سبحان اللہ بولے ایسی آواز آ رہی، روٹی کے لقمے سے سبحان اللہ بول کے آواز آتی تھی۔ اب تم بتاؤ توڑ کے کھائے تو روٹی کا لقمہ تسبیح کرنا، سنے آنا تسبیح سب آتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹی کا لقمہ تسبیح کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کو محبوب ہے کہ حضور کی شانیں سنائی جائیں، حضور کے تذکرے کیے جائیں، حضور کا چرچا کیا جائے۔ کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، کلمے میں اذانوں میں ہے نام تمہارا، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، اس شان سے دنیا میں آیا نہیں کوئی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مل سکی۔ کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے نا، ایک ہی بار میلا ہو گئی، جب اب بار بار ہر سال منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو یہ بولنا قرآن پاک 1400 سال پہلے ایک بار اتر گیا نا، ہر سال اترنا کیا رمضان میں، پھر ہر سال جشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے مسجدوں کو لائٹنگ کی جا رہی، سحر اور افطار کی پارٹیاں چل رہی، بولو افطار کرانا سحر کرانا چل رہا نہیں چل رہا، بغیر پیسے خرچے کرے کے ہو رہا ہے سب۔ ہاں مساجد کے اندر معتکفی بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے، فضائل رمضان کے سنائے جا رہے، اسپیچز ہو رہے، الگ الگ بیانات ہو رہے، یہ سب کیوں ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے، اس کا یہ سارا جشن ہے۔ ایک الگ نماز کا اہتمام، نماز تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک بار قرآن اترا، ہر سال ایک مہینہ جشن منایا جا رہا ہے۔ ارے وہ قرآن اترا، اللہ کا کلام اترا، تو تم ہر سال ایک مہینہ جشن منا رہے ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سال میں ایک بار ایک مہینے میں پورا جشن قرآن کے آمد کا جشن ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح رسول پاک آئے تو ایک دفعہ ہے، مگر کیونکہ قرآن جن پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن آئے ہیں، تو جس طرح قرآن کے آنے کا ہر سال جشن ہے، اسی طرح امام الانبیاء کی آمد کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پورا مہینہ میلاد کا جشن ہے، پورا مہینہ محمد رسول اللہ کی شان سنانے کا جشن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتراض کرنے والے کس پر اعتراض نہیں کرتے جی؟ بولا خدا کے نہیں ماننے والے بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو سچا معبود ہے، اس کے جیسا تو معبود ہی کوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو نہیں ماننے والے کتنے زیادہ ہیں؟ تب وہ زیادہ ہے بول کے اس کو ماننا چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں۔ ارے وہ میلاد مصطفیٰ پہ اعتراضات کر رہے ہیں، تو اعتراض کر رہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں گے ساتھ دینا؟ نہیں۔ دیکھو ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں آتا، ڈانٹا گھی آتا ڈپلیکیٹ ہے نہیں، مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا، ڈپلیکیٹ ترکاریاں بھی آتی، ہیبریڈ ترکاری بول رہے ہیں، ڈپلیکیٹ دالیں بھی آ جائے، چاول پلاسٹک کے آ جائے، کیا کیا کر رہے لوگ؟
डुप्लीकेट माल मार्केट में आ रहा बोल के ये मान लेंगे असली माल रहता ही नहीं बोल के, या ये मानेंगे जो अक्लमंद बंदा है बोलता डुप्लीकेट बनाया ही जाता है असली को देख के, है नहीं बोला? असली को देख के डुप्लीकेट कॉपी की जाती, असल तो असल है, वो कभी खत्म नहीं होता, हर जमाने में हर दौर में रहता नहीं, हर जमाने में हर दौर में रहता। तो असल को मानना लाजिम और जरूरी रहता, नकली को देख के असल का इनकार नहीं किया जाता। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान फरमा रहे थे, पूरे रुए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कौन थे? खाली कौन ली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, एक ही थे। अब पूरी दुनिया में काफिर थे, बुतपरस्त थे, सब अल्लाह को नहीं मानने वाले थे, बल्कि सच्चे माबूद का इनकार कर देंगे, सच्चे नबी का इनकार कर देंगे। जो असली माल रहता वो हमेशा कमी से रहता, डुप्लीकेट जो रहता वो ज्यादा छक करते रहता, नहीं होता। असली फूल भी रहते, नकली फूल भी रहते, कागज के भी फूल रहते, और जो दरख्तों को लगते, पौधों को लगते, वो फूल भी रहते। ये कितने भी खुशनुमा नजर आए कागज के फूल, तो क्या होता? असली हो जाते हो, हरगिज नहीं हो सकते। असली असली रहता, नकली नकली रहता। अब तो ये रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में झूठे नबूवत का दावा करने वाले भी पैदा होंगे बोले सरकार, बड़ी शोहरत पाने वाले 30 झूठे दज्जाल होंगे बोले सरकार, लास्ट में काना दज्जाल होगा उन्हें। नबूवत के दावे करने वाले भी डुप्लीकेट आएंगे, है नहीं बोला? तो क्या असली नबी का इनकार कर देंगे? अरे मीलाद मुस्तफा मनाना साबित नहीं है, बल्कि ये लोग झूठ इतना बोले सो है, झूठ इतना बोले सो है कि लोगों के जहन में से सच की तरफ रग़बत खत्म हो गई, तहकीक करने का मादा खत्म कर देगा। तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए, पता चलेगा कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के जिक्र किया अल्लाह ने। आइए अब ये कि विलादत पे करना क्या भाई, इज़हार खुशी में करना क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हजरत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, 16वां पारा सूरह मरियम, वहां पे अल्लाह पाक ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करके व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या, ये याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। सलाम हो याहया, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन पर। अगर पैदाइश के दिन का जिक्र मरने के बाद, इंतकाल के बाद करना दुरुस्त नहीं है, तो याहया अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई, इंतकाल भी हुआ, शहादत भी हुई, उनकी कब्र बन गई। 500 साल बाद कुरान पाक नाज़िल हो रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप अलैहिस्सलाम पर कुरान नाज़िल करके अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, यौमा वुलिदा, सलाम हो याहया तेरी पैदाइश के दिन पर। व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु, ऐ याहया जिस दिन तूने शहादत पाई, इंतकाल किया, उस दिन पे भी सलाम हो। और फरमाया वो यौमा युबअसु हय्या, जब क़यामत का दिन कायम होगा, उस दिन जब तू कब्र से निकलेगा बाहर, उस दिन पर भी सलाम हो। तो अल्लाह ताला ने नबी की जिंदगी से 3 दिन चुने। देखो, एक पैदाइश का दिन, एक इंतकाल का दिन और एक क़यामत का दिन। तीनों दिनों पर सलाम देना किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। तो नबी जब पैदा हुए सो दिन आ जाए तो उसको यादगार के तौर पे मनाना, उस दिन सलाम भेजना, ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह। इस पे अमल करने वाली अहले सुन्नत वल जमाअत है। अब जो अमल नहीं कर रहे उन्होंने ये देखना कि कुरान के खिलाफ जा रहे या कुरान के मुताबिक चल रहे। दूसरे नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र किया, अल्लाह ने उनकी पैदाइश के अहवाल सुनाए सूरह मरियम में। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, मुख्तसर ये कि अल्लाह पाक ने जिक्र किया, उनके विलादत के अहवाल सुनाए, और फिर वहां जिक्र किया वस्सलामु अलैया। ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही बोले, क्या बोले?
میں جس دن پیدا ہوا اس دن پہ سلام ہو. کون بھیجنے رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی پڑھ رہے. والسلام علیہ، میری پیدائش کے دن پر سلام ہو. ویوم اموت، اور میں جس دن انتقال کروں گا اس دن پہ سلام ہو. ویوم ابعث حیا، جب قیامت کے دن میں قبر سے اٹھوں گا اس دن پہ سلام ہو. اب یہ نماز سکھا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، روزے سکھا رہے، زکات حج سکھا رہے، ان سے مسائل سکھا رہے اس میں. اچھا انہوں کو جب بھیج لیے تھے اپنے اوپر سلام، قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ، ہم تو وہ ٹائم پہ تھے نہیں، قرآن میں ہم کو سنا رہا تھا. مولا ہم کو کیوں سنا رہا ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی تشریف لائے سو دن کو تم پالو تو کیا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیجا. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میں نے سلام بھیجا. مولا تیرے حبیب آئے تو کیا خالی ولادت کے دن سلام بھیجے؟ ارے نہیں، وہ اور نبی ہے، میرا محبوب اور نبی ہے. مولا کیا کرے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرا حبیب امام الانبیاء ہے. ارے وہ تمہارا نبی بن کر تشریف لایا، ایک دن نہیں، ایک وقت میں نہیں، کثرت کے ساتھ میرے محبوب پر روز اگر درود شریف بھیجا کرو، روز سلام بھیجا کرو. مولا روز کیوں بھیجے؟ فرمایا دیکھا نہیں ایک دن نبی ولادت ہوئی تو اس پر سلام بھیج رہے ہیں. میرا محبوب ایک وقت کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے تمہارا نبی بن کر آیا ہے. اس لیے اس پر درود و سلام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. تم مرو تو تمہاری نسلوں کو سکھا کر کے جاؤ کہ وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کو محبوب یہ ہے رسول پاک کی صرف ولادت کا ایک دن نہیں، آپ کی ساری زندگی جشن میلاد النبی ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، رمضان ہے. ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہو اس میں قرأت کلام پاک ہے، اس میں توبہ استغفار ہے، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں پھر آخر میں جب 2 رکعت آپ بیٹھ گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی، رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں کی. اب نفل پڑھے بھی تو یہ سلام پڑھنا ہے، فرض پڑھے بھی تو سلام پڑھنا ہے، سنت پڑھے بھی تو سلام پڑھنا ہے، واجب پڑھے بھی تو سلام پڑھنا ہے. نماز کے آخر میں قائد آخرہ کر رہے ہو تو التحیات میں سلام پڑھ دیا تھا. اللہ نے فرمایا درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں. نماز مکمل ہو رہی ہے میلاد مصطفیٰ کا ترانہ پڑھنے کے بعد، حضور کی آمد کا ذکر کرنے کے بعد. تم کہتے ہو میلاد مصطفیٰ سال میں ایک مرتبہ، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں کہتے بابا سال میں ایک بار مناؤ بول کے، ہم یہ کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اسپیچز میلاد النبی پہ ہونے چاہیے تاکہ ہماری نسلیں صرف ایک مہینے کا جشن نہیں، زندگی بھر میلاد مصطفیٰ کے جشن میں ڈوبی رہے، ڈر رہے، ان کی مجلسیں سجی ہوئی رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں نے خطاب کو شروع میں کہا آج جاہل بھی ہیں، عالم کا نبادہ ہو. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی روزانہ صبح 10 بار شام میں 10 بار درود شریف پڑھتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. جب تک جنت، اس وقت تک جنت میں ختم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اس کی شفاعت نہ کروں. جو روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے درود شریف تو مطلب 100 دفعہ جشن میلاد النبی کرواتے ہیں. 100 دفعہ درود شریف پڑھا، حضور نے فرمایا اس کی پریشانی پہ لکھ دیا یہ منافق نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے. غدار مصطفیٰ سے بری ہونے کا آپ کو انعام دے دیا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے. 1000 دفعہ جو امتی روزانہ رسول پاک پر درود شریف بھیجتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. میلاد النبی کے عنوان سے ہمیں کثرت کے ساتھ سلام اور درود کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.